السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی و کفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم سورہ شورا کے اوپر ہیں، یہ 25ویں پارے میں ہے، اور ہم آج آیت نمبر 30 یعنی آیت 30 سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ Whatever affliction befalls you is because of what your hands have committed, and He overlooks a lot۔ کیا قرآن میں ہمیں بتا رہا ہے، کیا ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بھائی رسپانسبلٹی تمہاری ہے، تم پہ جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ تو بہت کچھ معاف بھی کرتا ہے۔ تو پیغام یہاں پہ یہی ہے کہ بھائی آپ اپنی رسپانسبلٹی خود اٹھائیں۔ یو آر 100% رسپانسبل کہ جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے۔ اپنے عمل کو دیکھیں، اپنے ڈیڈس کو دیکھیں کہ اگر چیزیں بار بار ایک ہی چیز کے اندر کوئی خراب ہو رہی ہے تو اس کے اندر ضرور سوچیں، اس بارے کے اندر تھنک تھرو کرنا بڑا ضروری ہے۔ کبھی بھی آپ کوئی میجر ڈیسیشن لیں، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ یہ آپ کے اوپر اللہ کی یہ رسپانسبلٹی ڈالی ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے۔ یہ اللہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان جو ہے وہ ان کا جو نیچر ہے وہ بالکل سوسائڈل ہو جائے۔ اور پھر جب مشکلات آئیں، آپ نے اپنی طرف سے پوری فیصلہ کرنے سے پہلے ہر چیز کو دیکھ لیا، مشورہ بھی کر لیا، پھر بھی مشکلات آئیں تو پھر تو وہ سمجھیں کہ یہ مومن کے لیے ایک کفارہ ہے۔ وہ ڈھانپتا ہے آپ کے پرانے گناہوں کو، وہ آپ کی پوزیشن کو ایلیویٹ کرتا ہے جنت کے اندر۔ وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ You will not be able to frustrate in the earth, and besides Allah, you have neither someone to protect nor someone to help۔ تو زمین میں تو آپ کسی کو، جس کو کہتے ہیں نا اللہ کو، تو کوئی شخص جو ہے عاجز نہیں کر سکتا۔ اس لیے بی ہمبل، یہ انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے نا اللہ کو نہیں، یعنی کہ اللہ کو جو ہے نا عاجز نہیں کر سکتے اس زمین کے اندر۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ and among his signs are ships in the sea like mountains۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ If so he wills, he may stop the wind and they stand still on its surface۔ Surely in this there are signs for everyone, whoever is patient, most grateful۔ تو یہ تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پتھر پانی میں پھینکیں تو ایک دم ڈوب جاتا ہے، اور اتنے بڑے پانی کے جہاز ہوتے ہیں، پہاڑوں جتنے پانی کے جہاز، وہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو تیراتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ نے قانون بنائے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بائنسی ہے، پانی کے اندر ایک بائنسی ہے۔ پانی کو یہ بائنسی، یہ صلاحیت کس نے دی کہ وہ اتنا بڑا وزن جو ہے ایک جہاز کا، جو کہ بالکل ایک پہاڑ جتنا ہوتا ہے، اس کا وزن ایک پانی جو ہے برداشت کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، انسان نے دریافت کیا ہے، اینڈ بالکل سارا کریڈٹ انسان کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام جو نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی ان میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی کہ جب نیوٹن نے دیکھا نا کہ ایک سیب اوپر سے گرا تو اس کو یہ ایک دم یہ خیال آیا کہ بھئی کوئی یہ فورس ہے، جو کہ گریوٹی کی فورس بعد میں بتائی گئی کہ یہ جو ہے سیب کو نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے، رائٹ۔ تو یہ خیال کس نے ڈالا نیوٹن کے دماغ کے اندر؟ مطلب شورلی لوگوں نے تو بہت سیب گرتے ہوئے دیکھے ہوئے نا فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر نیوٹن کے دماغ کے اندر یہ خیال ڈال دیا، اینڈ دین ہی ڈسکورڈ دا لا آف گریوٹی۔ تو آپ سوچیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں، یا اس نیچر کے جتنے بھی قانون ہیں، وہ انسان کو کتنا فائدہ دیتے ہیں۔ ان کی جو جب دریافت کر لی انسان نے، ان قانونوں کو دریافت کیا تو انسان نے اس کو اپنی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ تو نیوٹن نے ڈیفینیٹلی گریوٹی، لا آف گریوٹی ڈسکور کی، اس کے لیے ہم اس کو بہت کریڈٹ دیں گے، مگر اللہ کو بھی تو کریڈٹ دیں نا، رائٹ۔ اس لیے کہ اللہ نے تو یہ لا آف گریوٹی بنایا، وی ہیو ٹو گیو ڈیو کریڈٹ ٹو ہیم آلسو۔ دیکھیے، جہاں تک اللہ چاہتا ہے نا، یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو قانون ہوتے ہیں، یہ تمام فائدہ مند میں رہتے ہیں، انسان کے فائدے میں، انسان ان کو استعمال کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ جہاں اللہ چاہتا ہے تو یہی قانون جو ہے وہ انسان کی جان لیوا بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے جہاز ہیں وہ کریش ہو جاتے ہیں، ٹائٹینک جیسے بڑے بڑے شپ پانی کے جہاز ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں۔ پوائنٹ کیا ہے؟ اشارہ یہاں پہ یہی ہے کہ بھئی اللہ کی عظمت کو پہچانیں۔ تو انسان کو یہ بالکل معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پوری محنت کریں، ڈسکور کریں، نیچر کو ہم ڈسکور کریں، اللہ کے قانون کو اس کو ڈسکور کریں، اور اس کو محنت کر کے اپنی طرف سے جتنی بھی کوشش کریں، مگر نتیجہ جو ہے وہ تو پھر اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر۔
اور He may destroy them because of what they earn, and He overlooks a lot. تو اللہ تو بہت معاف کرتا ہے. وہ انسان کو He lets people utilize, وہ استعمال کرے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تخلیق ہے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے. اور جب اللہ چاہتا ہے تو اسی تخلیق جو اللہ کی تخلیق ہے اس سے انسان کو سزا بھی دیتا ہے, اس کو برباد بھی کر دیتا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. And in such an event, those who raise dispute in our verses will come to know that there is no refuge for them. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. So whatever you have been given is a provision of the worldly life, and that which is with Allah is much better and much more durable for those who believe and place their trust in their Rabb. کیا بتا رہا قرآن کہ جو بھی انسان کو اور اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ تو اس زندگی کا ایک سامان ہے, مگر اللہ کے پاس جو ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے, بہت بہتر اللہ کے پاس ہے جو کہ اللہ نے آخرت کے لیے چن کر کے رکھا ہوا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی یہ فزیکل لاز یہ ہم کہتے ہیں نا قدرت کے جو قانون ہیں یہ بنائے, یہ انسان کے فائدے کے لیے بنائے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت کے قانون ہیں یہ بھی بنائے. یہ کیوں بنائے؟ اس لیے کہ اس میں انسان کا اخلاقی فائدہ ہوتا ہے. یہ ایک مورل لاز ہیں جو انسان کے اخلاق کو امپروو کرتے ہیں. تو کبھی سوچیں کہ اگر انسان جو ہے وہ آج یہ جتنے بھی قدرت کے قانون ہیں اب تک انسان ان سے لڑتا رہا ہوتا ہے جتنے فزیکل لاز ہیں, اور کانسٹنٹلی یہ سوال کرتا رہتا کہ بھئی یہ گریوٹی ہمیں نیچے کیوں کھینچتی ہے, ہمیں اوپر کیوں نہیں پھینکتی, تو پھر انسان کوئی ترقی نہیں کرتا. میرا خیال ہے اب بھی ہم ایک غار کے اندر ہی رہ رہے ہوتے. اسی طریقے سے یہ جو شریعت کے جتنے بھی قوانین ہیں یہ بھی انسان کے لیے, انسان کی بہتری کے لیے. اگر انسان اس شریعت کے ساتھ کانسٹنٹلی ایک جنگ لڑتا رہے گا, اس کی کانسٹنٹ مخالفت کرتا رہے گا, تو اوبیسلی اس کو اس کا بینیفٹ نہیں ملے گا. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ الْكَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. And for those who abstain from major sins and from shameful acts, and for those who when they get angry they forgive. تو ایک بڑی ایک امپورٹنٹ آیت ہے یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے رہتے ہیں. دو چیزیں تو یہ, اور جب انہیں ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. تھرڈ تھنگ تو کبائر گناہ کیا ہیں؟ جو کبیرہ گناہ جن کو ہم کہتے ہیں, اوبیسلی سب سے اوپر تو اس میں شرک ہے, اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے, ربا لینا ہے, یعنی کہ یا ایک یتیم کے مال کو کھا لینا ہے, یا جھوٹی گواہی دینا ہے. پھر یہ تو سارے آپ کے بڑے کبائر ہو گئے. پھر فواحش جو ہے ایک ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا, یہ وہ سارے عمل ہیں جو انسان کو قریب کرتے ہیں یا انسان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ زنا کے گناہ میں پڑ جائے. یہ وہ ساری اینی تھنگ دیٹ اٹ ٹیکس مین کلوز ٹو زنا, یہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں. تیسری چیز جو ہے اس میں غصے کے بارے میں بتایا گیا. دیکھیے غصہ جو ہے نا یہ ایک نیچرل کنڈیشن ہے. کہ غصہ آنا, انسان کو اریٹیشن ہوتی ہے, غصہ آتی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ تم غصہ مت کرو, مگر یہ کہا گیا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو ڈونٹ لیٹ یور اسٹیم آؤٹ. اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا, اس سے سوائے تلخی کے, بٹرنس کے اور کوئی چیز نہیں ہوگی. ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ بڑا ایک سائن آف ہمارا, اگر ہم باس ہیں تو سائن آف ہماری قابلیت کا یا ہماری ایفیشنسی ہے کہ ہم جو ہیں بہت سخت ہوں اور اپنے جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے اوپر ہم خوب جا کے غصہ کریں تاکہ یہ جو ہے وہ ایک ایفیشینٹلی کام کر سکیں. یہ بالکل ایک غلط کنسیپٹ ہے. اس طرح سے لوگ جو ہیں ان کی اصلاح ہوتی نہیں ہے. اور ہم دیکھیں کہ ہماری ازواجی جو زندگی ہوتی ہے, غصہ جو ہے نا از دا بگیسٹ اسپوائلر آف میرڈ لائف. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے دیکھیں کہ جس کے گھر کے اندر اس کی اچھی ایک ازواجی زندگی, تو وہاں آپ یہاں دیکھیں کہ دونوں جو ہیں وہ یعنی ٹھنڈے مزاج کے اس سینس کے اندر ہوں گے, کم از کم غصہ آتا ہے گا تو وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں. اور یہیں پر آپ دیکھیں کہ انسان کی جو اصلی نیچر ہے نا, ہماری اصلیت جو ہے نا پتہ چلتی ہے کہ جب ہمیں غصہ آئے. تو پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی انسٹیڈ رادر دین وینٹنگ اینگر آؤٹ, کہ انسان جو ہے غصے میں وہ کرے, اس پہ ضرور قابو پانے کی کوشش کریں. اپنی زبان کا ضرور خیال رکھیں, اپنے ٹون کا خیال رکھیں. اور یہ جو ہے نا, یہ جو ہے اگر انسان اپنی زبان اور اپنے ٹون کا خیال رکھتا ہے تو یہ سائن آف ٹفنس ہے. یہ مرد کے لیے بھی ہے, عورت کے لیے بھی ہے. اور سب سے بہتر میں کہتا ہوں دا بیسٹ وے ٹو ریفرینٹ, کہ اس سے انسان بچے کہ جب بھی انسان کو غصہ آئے تو اس وقت وہ بات نہ کرے. ڈو ناٹ اسپیک وین یو آر ان اے اسٹیٹ آف اینگر. اس لیے کہ اس سے ہوتا ہی ہے کہ تھنگس گو آؤٹ آف کنٹرول ان اے ویری کوئک ٹائم. دے اسپائرل آؤٹ آف کنٹرول. انسٹیڈ آف دس آپ ہے نا غصہ آئے اعوذ باللہ پڑھیں, اگر کھڑے ہیں بیٹھ جائیں تو وضو کر لیں, کچھ بھی کریں, بٹ بریک دیٹ مونوٹنی.
والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون. And those who have responded to their Rabb and have established prayer and whose affairs are settled with mutual consultation between them and who spend out of what we have given them. اگین بہت یہاں پہ ایک اخلاقی اور صلاح کی بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور پھر وہ کیسے ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہر کام میں باہمی کہتے ہیں نا مشورہ ضرور کرتے ہیں. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایک سائن جو ان کا یہ ہوتا ہے، نشانی ہوتی ہے کہ وہ نماز کے اوپر قائم رہتے ہیں اور اس کو نماز کو ایز این انسٹیٹیوشن قائم کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ضرور آپس کے اندر کنسلٹیشن کرتے ہیں، مشاورہ ضرور کرتے ہیں. اور دیکھیں اس کی ابتدا جو ہے نا اس کی ابتدا آپ اپنے گھر سے کریں کہ جب بھی ایک شوہر اور اس کی بیوی کوئی ڈیسیشن لینے والے ہوں، کوئی فیصلہ کرنے والے ہوں، آپس میں ضرور ایک دوسرے سے بات کریں، ضرور مشاورہ ایک دوسرے کے ساتھ کریں. اس کے اندر کیا ہوگا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپس میں ایک ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے. انسان کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ بھی بہتر ہوتے ہیں. یو گیٹ مور کانفیڈنٹ اباؤٹ یور اسپاؤس. دیکھیے جو لوگ کسی سے مشاورہ نہیں کرتے، کسی سے کنسلٹ نہیں کرتے، کبھی کبھی وہ اس لیے بھی نہیں کنسلٹ کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت ذہین ہیں، یا ان کو کوئی اعتماد ہی نہیں ہوتا ان لوگوں کا جو ارد گرد ان کے ہوں. یہ دونوں بڑی ڈینجرس کنڈیشنز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ یا آپ کسی کے ساتھ مشاورہ کریں، کسی سے کنسلٹ کریں، یا آپ سے کوئی آپ کو آ کے کوئی چیز بتائے کنسلٹ کریں، تو پھر آپ جو ہے نا آپ کا اسٹیٹس ایک امین کا اسٹیٹس ہو جاتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے اعتماد کیا اور آپ کو ایک امانت دی. یہ جو اس کا جو بھی اس نے چیز آپ سے ڈسکس کی، یہ اس کی امانت تھی آپ کے پر، اس لیے اس کا کسی اور کے ساتھ ذکر نہ کریں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو معمول تھا کہ وہ بالکل کنسلٹ کیا کرتے تھے اپنی کور ٹیم کے اندر، خاص طور پہ ان جگہوں کے اوپر جہاں پہ کوئی وحی نہیں آتی تھی، چاہے وہ جنگ ہو یا وہ امن کا کنسلٹیشن ہو. ہی وڈ ٹاک ٹو ہز ٹیم. آج ہم کہتے ہیں اسے برین اسٹارمنگ. یہ بڑا اس زمانے کے اندر مل کے بیٹھنا اور ایک چیزوں کو ڈسکس کرنا، کنسلٹیشن کرنا. دیکھیے کنسلٹیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہیں اختیار کسی سے لے رہے ہیں. ڈیسیشن آپ ہی نے لینا. اگر آپ ہیڈ ہیں کسی جگہ کے، گھر کے ہیڈ ہیں یا اپنی آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں، تو آپ نے ہی ڈیسیشن لینا ہے. اختیار آپ کا ہی ہے کہ آپ ڈیسیشن لیں. کوئی یہ ڈیموکریسی جو ہے اسلام میں یہ نہیں سکھاتا کہ بھئی میجورٹی مسٹ بی آلویز رائٹ. ڈیسیشن آپ نے لینا ہے. اور پھر ایک دفعہ آپ کسی چیز پہ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے نا پھر اللہ کے اوپر ٹرسٹ کریں. وہ کہتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. And those who when they are subjected to aggression defend themselves. تو یہ بھی اسلام کا ایک بڑا میں کہتا ہوں کہ ایک بیلنس ویو جو یہاں پہ بتایا جاتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو تم معاف کرتے پھرو، کہ جب کسی پہ ظلم ہو تو وہ ضرور چاہے تو اس کا ضرور ڈیفینڈ کرے، اس کا ضرور بدلہ لے. تو قرآن ایک ڈیفینیٹلی یہ سٹریس ضرور کرتا ہے کہ بھئی لوگوں کو تم معاف کر دو، اس لیے کہ اللہ بھی ہمیں معاف کرتا ہے. مگر یہ کہ اگر کوئی آپ سے معافی مانگے تو ڈیفینیٹلی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ کہ اس نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے یا ظلم کی ہے، تو آپ چاہیں تو اس کو معاف کریں، چاہے اس کو معاف نہ کریں یا اس سے بدلہ ضرور لے لیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی نے پوچھا کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں ایک ظالم کی، تو انہوں نے کیا کہا کہ تم اس کو ظلم سے روک کے اس کی مدد کر سکتے ہو. تو کسی ظالم کو ظلم سے روکنا جو ہے یہ بھی اس کی مدد کرنا ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. The recompense of evil is evil like it. Then the one who forgives and opts for compromise, his reward is on Allah. Surely he does not like the unjust. تو معافی ڈیفینیٹلی آپ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو ہم معاف کر دیں گے اور ہمیں یہ امید ہو کہ اس شخص کی اصلاح ہو جائے گی، تو آپ بالکل ضرور معاف کر دیں. مگر اگر آپ بدلہ لیتے ہیں تو وہ بھی ایکول، جس کو کہتے ہیں نا ایکول بدلہ لے سکتا ہے. The one who defends himself after being oppressed, there is no blame on such people. کہ ایسے لوگوں کے اوپر جن کے اوپر ظلم کیا گیا وہ بدلہ لیں تو ان پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی ان پہ الزام نہیں ہے کہ وہ جو ہے اسی جیسا ایکول اماؤنٹ اس کا بدلہ لیں. اسلام جو ہے یہ ڈز ناٹ وانٹ، کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ جو اسلام پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ ایک سٹیٹ آف مظلومیت کے اندر ہیں. مسلمان مظلوم نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ اپنا دفاع کرتا ہے. ہی از ناٹ ڈیفینس لیس. وہ کوئی کمزور یا فیبل نہیں ہوتا.
اس لیے کہ جب انسان کے اندر یہ پرسنالٹی کے اندر یہ آ جائے نا، مظلومیت اس کی پرسنالٹی کے اندر آ جائے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی شخصیت جو بالکل ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ مظلومیت جو ہے یہ کوئی ہیلدی اسٹیٹ نہیں ہے. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کریکٹیو میجر لیا جائے، اگر وہ لیا جا سکتا ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم. Blame is in fact upon those who oppress people and revolt on the earth unjustly. Those shall have a painful punishment. تو لوگوں پہ ظلم کرنا، کہ الزام تو انہی لوگوں پہ ہے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق جس کو کہتے ہیں نا سرکشی کرتے ہیں، ان کے اوپر ہے. یہ لیکن لوگوں کو ان کا حق نہ دینا، دنیا کے اندر ایک فساد برپا رکھنا، فساد کریٹ کر کے رکھنا. تو اگر ایسے لوگ دنیا کے اندر جو ہیں ان کو سزا نہیں بھی ملتی، اٹ ڈزنٹ میٹر. تو وہ قرآن کہتے ہیں نا وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، کہ hell is sufficient as a place for burning. تو وہ تو ایک جگہ ہے ان کے لیے. تو دنیا میں بھی کہ وہ دے گو اسکاٹ فری، مگر آخرت کے اندر تو وہ اس کا جس کہتے ہیں نا عذاب وہ ضرور وہ یعنی کہ وہ ان کو ملے گا اس کا. یہ جو آخرت ہے نا، یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی، تاکہ اس دنیا کے اندر جو ٹرانسگریسرز ہیں جن کو یہاں سزا نہیں ملتی، ان کو وہاں پہ ان کے ظلم کا جو ہے نا دے آر پیڈ بیک فار دیئر ظلم. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ And indeed the one who is patient and forgives, surely that is a true fortitude. کہ البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک وہ تو بہت ہی ایک اس نے اہم کام کیا، بہت ہی اونچا والا کام کیا، کہ کسی کو معاف کر دینا. اور خاص طور پہ جب آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ کے اندر ہوں، آپ طاقتور ہوں، آپ اس کے اوپر حاوی ہوں، تو اس کے لیے تو اس کا جو ریوارڈ ہے، اس کا جو اجر ہے، وہ تو اللہ کے پاس ریزروڈ ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ. The one who Allah lets go astray, he has no guardian after him. And you will see the wrongdoers when they will see the punishment, that they will say, is there a way of return? تو یہ قانون جو ہے اللہ تعالیٰ کا، ہدایت کا قانون اور گمراہی کا قانون، وہ تو بہت ہی کلیئر ہے. بار بار قرآن اس کو ریپیٹڈلی بتاتا ہے کہ جو شخص ہدایت چاہتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، انرجی لگاتا ہے، اپنا مال و دولت لگاتا ہے، ایفرٹ لگاتا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کو ڈیفینیٹلی ہدایت دے دیتا ہے. کہ جو لوگ جو ہیں وہ گمراہی پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو اس راستے پہ چھوڑ دیتا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کسی پہ جبر نہیں کرتا. دیکھیے جتنی بھی ہم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں نا، واس میجورٹی ان میں سے ایسی نعمتیں ہیں جن کی کہ ہم نے اللہ سے کبھی درخواست بھی نہیں کی ہوگی، دعا بھی نہیں کی ہوگی، اللہ نے خود ہی یہ نعمتیں دے دیں. مگر ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، یہ ایک اسپیشل چیز ہے کہ انلیس کی کوئی اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگے، یہ اللہ دیتا نہیں ہے. اسی کہ اس قدر قیمتی ہے یہ خزانہ ہے نا، اٹس سچ اے پریشس ٹریجر، کہ یہ ان لوگوں کو نہیں اللہ تعالیٰ دیتا جو کہتے ہیں نا ناقدرے ہوں، جو اس کی قدر نہ کریں. اسی کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ کوئی بہت ہی پرائس لیس اور بہت ہی کوئی قیمتی چیز ہے اور وہ لوگوں کی آنکھوں کے اندر بالکل بیکار ہے، یعنی کہ لوگوں کی نظر کے اندر یہ بالکل بیکار ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے خزانے جو ہیں وہ ان لوگوں کو دیتا نہیں ہے جو اس کی جو نا وقت یعنی اس کی ویلیو کو نہیں سمجھتے. تو اللہ کے خزانے جو ہیں یہ لوگوں کے لیے ہیں، ڈیفینیٹلی دیٹ از دیئر. مگر کن لوگوں کے لیے ہیں ہدایت کا خزانہ اور اس کی محبت کا؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سے اخلاص کے ساتھ مانگے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. And you shall see them brought upon it, made humble by disgrace, looking with faint glances. And those who believe will say, the real losers are those who have lost their selves and their families on the day of judgment. Beware, certainly that for the wrongdoers are in lasting punishment. تو یہ اوبیسلی اس آیت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ انسان کہاں جا رہا ہے. قرآن یہ کویسچن پوچھتا ہے نا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ویئر آر یو گوئنگ، کہاں جا رہے ہو تم؟ کہ تم نے کیا تیاری شروع کی ہے آخرت کے لیے؟ جسٹ لک کہ تمہاری تیاری کتنی ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا، ہم کہیں پہ بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سفر سے پہ جانے سے پہلے ہی ہم اپنے سوٹ کیس کو پیک کرنا شروع کر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے. اگر ہم اس دنیا کے سفر کے اندر جو ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں اور ہم اپنے سوٹ کیس کے اندر سوائے گناہ کے کاموں کے اور کوئی چیز پیک نہیں کر رہے، تو آبویسلی دیکھ لیں کہ لوگوں کی پھر تیاری کس جگہ کی کر رہے ہیں، کسی نے کون سا ان کا جو مقام ہے وہ کتنی ٹیریبل جگہ ہے کہ وہ جو ہے جہنم کی آگ جو ہے، جہنم کا ایندھن جو ہے وہ یہاں پہ بھر کے لے کے جا رہے ہیں آخرت کے لیے. اور یہ جو ہے یہ نہ انسان کے لیے اپنا اچھا ہے، نہ ہی ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو آپ کے ارد گرد ہیں. اسی کے آگ جو ہے نا وہ نقصان صرف اس کو نہیں پہنچاتی کہ جو اس کو چھوتا ہے، جو اس میں ہاتھ ڈالتا ہے، مگر آگ جو ہے وہ تو ریڈیٹ کرتی ہے، وہ تو پھیلتی ہے، وہ تو ایک ہر طرف پھیلتی چلی جاتی ہے. تو جو شخص جہنم کی آگ کو لائٹ کرے گا، اس کی آگ لگائے گا، تو اوبیسلی اس کا دیر از نو چانس کہ اس کو کوئی نجات ملے گی. وہ تو بیسکلی اس کو تو نہیں نجات ملے گی، مگر وہ پھر یہ آگ جو گھیر لے گی جو اس کے ارد گرد کے لوگ بھی ہیں. وہ ہم کہتے ہیں نا انگریزی کے اندر ایک کہاوت ہے، لائک فادر لائک سن، کہ جیسا باپ ہوگا ویسے ہی پھر اولاد ہوگی. وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل. And for them there will not be any friend who may help them besides Allah, and the one whom Allah lets go astray, for him there is no way. تو دیکھیے رول ماڈل جو ہے نا، لوگ رول ماڈلز کی پیروی کرتے ہیں. ہاں، اور یہ کہ وہاں پہ کوئی بھی جو ہے نا، اگر ہمارے رول ماڈل غلط ہوں گے تو وہ نہیں ہوں گے آخرت میں کہ لوگوں کو آ کے بچا سکیں یا ان کی حفاظت کر سکیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. Respond to your Rabb before there comes a day for which there will be no reversal from Allah's side. For you there will be neither a refuge that day nor a chance of denial. تو قرآن کیا کہتے ہیں کہ بھئی رسپونڈ، جواب دو. یہ اللہ کی جو دعوت ہے نا، اللہ جو بلا رہا ہے ہمیں، اس کا ضرور جواب دو. تو اللہ کس چیز پہ ہمیں بلا رہا ہے؟ اللہ ہمیں اس چیز کی بلا رہا ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائیں، کہ ہم اس پہ توکل کریں، کہ ہم پھر ثابت قدم رہیں اس ایمان کے بعد. ٹھیک ہے. اور اللہ جانتا ہے کہ ہمارا اخلاص جو ہے کتنا ہے اور ہم کتنے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. So if they turn away, then we did not send you as a guardian over them. On you is only to deliver, and surely when we make man taste mercy from us, he rejoices with it. And if evil befalls them because of what their hands sent ahead, then surely man becomes ungrateful. تو بڑی ایک میں کہتا ہوں کہ پروفاؤنڈ ایک آپ آیت یہاں پہ دیکھیں گی کہ پھر اگر یہ کہتے ہیں نا کہ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر لوگ نہیں مانتے تو آپ ان کے اوپر کوئی محافظ نہیں بنا کے بھیجے گئے. آپ کا کام تو صرف کیا ہے؟ آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر تو لوگ پھر قدم نہیں لیتے اور تبدیلی نہیں لے کے آتے اپنی زندگی کے اندر، دیٹس فائن، اٹس دیئر فیونرل. وہ کہتے ہیں نا انگریزی کے اندر اٹس دیئر فیونرل. تو ایک کائنڈ آف تسلی بھی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ بھئی آپ جو ہے مایوس مت ہوں. اس لیے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عرصے سے یہاں پہ مکہ کے اندر یہ جو تھے اسلام کو پھیلا رہے تھے، اللہ کے پیغام کو پھیلا رہے تھے، اور یہ کہا کہ آپ کو تو آپ کا جو کام ہے نا وہ تو صرف یہ ہے کہ آپ پہنچا دیں. ہاں، اور یہ کہ اس پیغام میں آپ کوئی سمجھوتا نہ کریں. تو لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ لوگ پھر تبدیل ہوں یا نہ تبدیل ہوں. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم وی ڈیلیور اور ہم اپنی اصلاح کر لیں. ٹھیک ہے. اور لوگوں کی بہت زیادہ تشویش جو ہے نا وہ نہ رکھیں. انفارچونیٹلی ہم نے کیا کیا، ہم نے رولز کو بالکل ریورس کر دیا. پہلی بات تو یہ کہ ہم اس پیغام کو پہنچاتے نہیں احسن طریقے سے، اور اس کے بعد پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فورس کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اصرار اس چیز پہ ہم کرتے ہیں کہ فوراً جو لوگ ہیں ایک دم تبدیل ہو جائیں امیجیٹلی. ٹھیک. اور اگر لوگ نہیں تبدیل ہوتے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نہیں تبدیل ہو رہے، تو پھر ہمارے معیار کے مطابق تو پھر جو ہے ہمیں غصہ بھی آتا ہے اور ہم ان کی تنقید بھی کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں، دیکھیں تبدیلی جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں احسن طریقے سے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. To Allah belongs the kingdom of the heavens and the earth. He creates what He wills. He grants female to whom He wills
and male to whom he wills. تو دیکھیے یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آسمان اور زمین کا وہی بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ لڑکیاں دیتا ہے عطا کرتا ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. Or he combines for them couples both male and female and makes whom he wills barren. Surely he is all-knowing, powerful. تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کسی کو صرف لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو لڑکے لڑکیاں دیتا ہے، اور پھر کچھ کو ایسا ہے کہ وہ بالکل جو ہے کہ بانجھ ہو جاتے ہیں، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی. تو یہ انسان کے اندر جو ہے نا یہ اولاد کے بارے میں ہم جب دیکھتے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، تو اپنی سیلف پرزرویشن کے بارے میں، اپنی حفاظت کے بارے میں سب سے جو کہتے ہیں نا سب سے پوٹنٹ، سب سے طاقتور انسان کو جو ہے وہ اپنی نسل کی حفاظت ہوتی ہے. اس لیے انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے جو بچے ہوں نا وہ وی ہیو اسٹرانگ چلڈرن. یہ بہت ہی ہمارے بچے ہونا جو ہے نا یہ ایک انسان کے اندر بہت ہی خواہش ہوتی ہے کہ وی ہیو چلڈرن. تو یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ دیکھیے اولاد دینا جو ہے ہماری کتنی بھی یہ خواہش کیوں نہ ہو، یہ تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. کہ کوئی عورت جو ہے وہ بیسکلی اس پہ یہ الزام نہیں ہے کہ اس کے یہاں کوئی اولاد کیوں نہیں ہو رہی، یا اس کے یہاں صرف بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں. یہ ڈپینڈنٹ ہی نہیں، یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کسی انسان کے اندر یا کسی مرد کے اندر یا کسی عورت کے اندر یا سائنس کے اندر یا کسی پیر میں یا مزار میں وہ کسی کو اولاد دے. نہ یہ کسی ڈاکٹر کی چوائس ہے کہ وہ ایک ٹیسٹ ٹیوب کے اندر جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنا دے. اگر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اولاد نہیں دیتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے. دس از جسٹ اے وے آف ٹرائل. اور اگر ہماری اولاد ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں بہت دعا کرنی چاہیے کہ چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، ہماری اولاد جو ہو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، کہ وہ جو ہے ہماری آخرت جو ہے نا ان کے اعمال سے ہماری آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو. یہ سب سے میں کہتا ہوں سب سے خوش قسمتی کی بات انسان کے لیے یہی ہے کہ اس کے جو کہتے ہیں نا رائچس چلڈرن ہوں، اس کے نیک بچے ہوں. It is not for any mortal that Allah speaks to him except by way of revelation or from behind a veil, or that he sends a messenger and he reveals with his permission what he wills. Surely he is all high, all wise. تو یہاں پہ 3 قسم کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کی قسمیں بتائی ہیں، ان کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے. پہلی جو وحی ہے وہ تو یہی ہے ریویلیشن نازل کرنا، یعنی کہ جو ہے، اور دوسری یہ ہے کہ کلام جو ہے وہ ایک حجاب کے پیچھے سے، اور تیسرا یہ کہ فرشتے کو ایک وحی دے کے بھیجا اپنے رسولوں اور اپنے نبیوں کے پاس. تو یہ جو دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا حجاب کے پیچھے سے، یہ اوبیسلی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو احکامات ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کیا جب کہ وہ معراج پہ گئے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. In similar way we have revealed to you inspiration from our command. You did not earlier know what the book was or what faith was, but we have made it a light with which we guide whomsoever we will from among our slaves. And indeed you are guiding people to the straight path. کہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم قرآن کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور وہ پہلے نہیں جانتے تھے کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے اور یا ایمان کیا ہوتا ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن جو ہے ایک نور بنا کے بھیجا. تو اللہ کیا واضح کر رہا ہے کہ ایمان جو ہے انسان کو کس چیز سے ملتا ہے؟ وہ اس کتاب قرآن سے ملتا ہے. تو جو ہمارے رسول تھے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی ایمان جو تھا، ان کا ایمان جو تھا وہ اسی کتاب کی وجہ سے تھا. ان کو کتاب کی وجہ سے ہی ایمان ملا. ان کو نہیں معلوم تھا پہلے کہ قرآن کیا ہے یا قرآن کے اندر کیا احکامات آئیں گے. تو انہوں نے پھر ہمیں جو ہدایت دی اور تمام جو انسانیت کو ہدایت دی وہ اس قرآن کے تھرو ہی دی. تو اگر ہم بھی ایمان ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہو، تو اس سے ہمیں اپنی توجہ جو ہے نا وہ قرآن کے اوپر جو ہے نا کرنی چاہیے. اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان قرآن کے تھرو ملا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی اور ذریعے سے انسان کو جو ہے کسی انسان کو ایمان مل جائے. صراط الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور. The path of Allah, the one to whom belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. Beware that towards Allah all the matters shall finally return.
تو یہ اللہ کا ایک راستہ ہے جو اللہ جس کے قبضے کے اندر آسمان اور زمین اور ہر چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور ہر چیز الٹیمیٹلی جو رجوع ہے وہ تو اللہ کی طرف ہی رجوع کرے گی۔ اب ہم اگلی سورت شروع کرتے ہیں، سورہ زخرف۔ زخرف مینز آرنامنٹیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حام میم تو دو حروف مقطعات، والکتاب المبین بائی دا مینیفیسٹ بک۔ تو یہ ایک روشن کتاب ہے، یعنی کہ کتاب اپنے بارے میں بتاتی کہ یہ ایک روشن کتاب ہے، اور اس روشن کتاب کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ یہ قسم ہے اس روشن کتاب کی۔ یہ جو واو شروع میں آتا ہے نا اس آیت کے، یہ واو قسمیہ ہے کہ جو شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے، ہدایت کے لیے پڑھتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہو، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اس کو یہ جو صراط مستقیم ہے یہ اس کو سیدھا نظر آ جائے گا۔ چاہے کتنا بھی یہ اندھیرا ہو، وہ اندھیرے تمام کی تمام اندھیرے جو ہیں وہ اٹھ جائیں گے، تمام اس کے شک اور اس کے جو شک و شبہات ہیں وہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ and we have made it an Arabic Quran so that you may understand۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی جو ہے وہ عربی میں بھیجی، اور اس کا دس از اے مینز آف کمیونیکیشن، یعنی وے آف کمیونیکیٹنگ ٹو مینکائنڈ، انسانیت سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے۔ صرف قرآن جو عربی میں ہوتا ہے وہی قرآن ہے، اور یہ دوسری بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ and surely it is in the mother of the book, the preserved tablets with us, truly elevated, full of wisdom۔ کا جو یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے نا، ام الکتاب، کا مطلب ہوتا ہے مدر، ماں، یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ بنیاد ہے جو قرآن ہے۔ اوریجنل اس کا کہاں ہے؟ اوریجنل اس کا لوح محفوظ کے اندر ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، shall we then turn away the reminder from you because you are a transgressing nation؟ یعنی کہ اگر کچھ لوگوں کو اس کتاب میں دلچسپی نہیں ہے، اس کے سننے میں، اس کے پڑھنے میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی وحی کو روک دے گا۔ اس لیے کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ بہت شوق سے اس کی یعنی کہ اس کی آیات اور اس کا جو نزول ہے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ How many prophets we have sent to the earlier people. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ No messenger came to them but they used to mock at him۔ تو یہ ہر زمانے کے اندر جو یعنی کہ نبی اور رسول بھیجے گئے ان کا مذاق اڑایا گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں اسلام کا اور نبیوں کا کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے، فلمیں بنائی جاتی ہیں، جوکس ہوتے ہیں، کارٹونز ہوتے ہیں، مگر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اس قسم سے لوگ مذاق کرتے ہیں نا دین کی چیزوں کے بارے میں اور نبیوں کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں اور دین کے بارے میں، اس سے ان چیزوں کی حرمت ختم ہو جاتی ہے لوگوں میں۔ نتھنگ ریمینز ہولی، کوئی بھی چیز مقدس لوگوں کے لیے نہیں رہتی، اس لیے کہ وہ کارٹون اس کا دیکھ کے آئے ہوتے ہیں، بچے اس کے کارٹون دیکھتے ہیں اور جوک سنتے ہیں۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ So we destroyed those who were stronger than them in grip, and the example of earlier people has gone before۔ تو اگر کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، اس پیغام کا مذاق اڑایا، یا جو یہ پیغام کو لوگوں کو پہنچا رہے ہیں ان کا مذاق اڑایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پوری کائنات کو اور پوری انسانیت کو محروم کر دے گا اس کتاب سے۔ جنہوں نے مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، اور یہ کتاب باقی رہی، یہ پیغام اللہ کا جو ہے یہ باقی رہا۔ Should you ask them as to who created the heavens and the earth, they will certainly say they have been created by the Almighty, the All-Knowing۔ تو تخلیق میں اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں، ایون جو لوگ مشرک ہیں، جو شرک کرتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ کس نے ان چیزوں کی تخلیق کی، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارے پیر نے یا ہمارے یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے کی، یا کسی بت نے کی، یا کسی اور چیز نے کی، وہ نہیں، اس کا ساتھی نہیں بنائیں گے۔ مگر کس چیز میں ساتھی بناتے ہیں؟ اللہ کا رننگ دی افیئرس، فیصلے کرنے کے اندر، رزق کے اندر، وہ سمجھتے ہیں کہ رزق ان کی طرف سے ہمیں زیادہ ملے گا، اس میں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کے شریک بناتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون The one who has made the earth a cradle for you and has made for you pathways therein so that you may be guided۔ تو اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین کو پہلے بچھونا بنایا اور اس میں مختلف راستے بنا دیے انسان کے لیے، تاکہ وہ راہ پائیں، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ تو اللہ نے اس دنیا کو ایک کریڈل بنایا، ایک بچھونا بنایا انسان کے لیے بھی، اور تمام تخلیق کے لیے جو اس دنیا کے اندر ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا سا کیڑا کیوں نہ ہو۔
ہمیں تو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جس دنیا کے اوپر رہ رہے ہیں اس کے بیچ کے اندر جو ہے نا پگھلے ہوئے پتھر ہیں اور مولٹن لاوا ہے، اور وہ کیسے اسپن کر رہی ہے 1000 میل فی گھنٹہ، اور پھر بھی ہم اس پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سکون سے اس کے اوپر دنیا پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اس میں بہت سارے راستے بھی بنا دیے تاکہ انسان اپنی منزل کو پہنچ سکے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر جنت کو بھی پہنچنے کے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ انسان کا کیا کام ہے؟ اس راستے کو ڈسکور کرنا اور اس راستے پہ چلنا۔ And the one who has sent down water from the sky in due measure, then we have revived with it a dead town. In the same way you will be brought forth. تو ایک ایسا وقت تھا کہ لوگ جو تھے وہ بارش کو بھی پوجا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بارش جو ہے، بادل جو ہیں وہ بھی کوئی خدا ہیں۔ افریقہ کے اندر اب بھی کہتے ہیں کہ بہت کچھ جگہ کے اوپر وہ جو ہیں ٹرائبز ہیں وہ رین ڈانس کرتے ہیں، ایک میجر ریچول ہے کہ بارش شروع ہو جائے۔ اچھا، 21ویں سینچری کا جو انسان ہے جو کہ بہت ہی سائنٹیفکلی کہتے ہیں نا ویل اویئر ہے اور انلائٹنڈ ہے، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ جناب ہم تو اس بادلوں پہ بھی حاوی آ جائیں گے، اور ہم تو ہے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ یہ بادلوں کو ڈرائیو کر کے لے جا سکیں گے ہم جہاں چاہیں، اور بارش جس چوائس علاقے کے اندر چاہیں وہاں برس جائے۔ دس از اسٹل اے فار ڈریم، یہ اسٹل ایک ڈریم ہے۔ یہ بارش جو ہے یہ بہت ہی بڑا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے اندر پانی کو اتنے لو ٹیمپریچر پہ -40 ڈگریز کا وہاں ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، مگر یہ برف نہیں بنتا اور پانی پانی رہتا ہے، اور پھر جب یہ پانی زمین پہ اللہ تعالیٰ وہاں سے برساتا ہے بادلوں سے، تو وہ بھی ایک ایسے اسپیڈ کے اندر آ کے گرتا ہے۔ اس کا جو یہ سائز ہوتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قطرہ جو ہے بارش کا اس کا بھی تعین کیا ہوا ہے کہ اس قطرے کا شیپ کیسے ہوگا تاکہ وہ ایک نرم طریقے سے زمین پہ آ کے گرے۔ کتنے اونچے سے پانی برس رہا ہوتا ہے، مگر کتنے آرام سے وہ زمین پہ گرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا دے آر ناٹ ہیپننگ آن دیئر اون، یہ خود ہی نہیں ہو رہی، اور یہ تمام جو فنومنا ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا اور موت کا ہمارے سامنے زمین کے اندر ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نشانیاں دکھاتا ہے کہ دس از ناٹ ڈیفیکلٹ، یہ مشکل نہیں ہے ہمارے خالق کے لیے۔ والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، and the one who has created all the pairs and has made for you ships and cattle that you ride۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑا بنایا، اور یہ جوڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مکمل کرتا ہے، یہ تکمیل کرتا ہے، ایک دوسرے کی تکمیل کرتا ہے۔ ہم ویسے نامکمل ہیں جب تک کہ ہمارا ایک جوڑا نہ ہو۔ ہر چیز کا جوڑا ہے، میگنیٹک پولز ہیں ان کا بھی نارتھ اینڈ ساؤتھ جوڑا ہے، الیکٹرانز جو ہیں ان کا بھی ایک جوڑا ہے، چاہے وہ لیونگ چیز ہو، جاندار ہو ناجان ہو، ایون میٹر جو ہے اس کا ایک اینٹی میٹر جو ہے وہ جوڑا ہے۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، so that you may mount upon their backs, then recall the favors of your Rabb after having mounted upon them, and say, Glory be to the one who has subjugated this for us, and we could not have harnessed this۔ تو یہ دعائے سفر بھی ہے، پارٹ آف دعائے سفر یہ تھی، یہ والی آیت اور آیت نمبر 14 کے اندر ہے۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں پہ ایک ایٹیکیٹ بتایا جا رہا ہے، ایک ادب بتایا جا رہا ہے کہ اسلام انسان کو تمیز سکھاتا ہے، رائٹ، کہ یہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک ادب اور ایک تمیز ہے، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے سونا ہو، چاہے وہ سفر کرنا ہو، اس کی یہ دعا اللہ تعالیٰ میں سکھا رہا ہے تاکہ انسان کے اندر کوئی غرور نہ آئے۔ وی ڈونٹ بیکم پراؤڈ اینڈ ہاٹی۔ دیکھیے یہ جو سواری ہوتی ہے نا، ٹرانسپورٹ، یہ ہمیشہ سے جو ہے نا ایک اسٹیٹس سمبل رہی ہے۔ یہ اس زمانے کے اندر جب کہ گاڑیاں اور جہاز نہیں تھے، اس زمانے کے اندر جو تھے یہ جو گھوڑے ہوا کرتے تھے نا، نسل والے گھوڑے جن کو ہم کہتے ہیں، وہ جو تھے نا دے یوز ٹو بی دی سائن آف ویلتھ، کہ کسی کے پاس کوئی بہت ہی مالدار ہو اور امیر ہو، وہ ایک برانڈڈ قسم کا گھوڑا جو تھا نا اس کے اوپر بیٹھ کے جایا کرتا تھا۔ آج یہی چیز ہم دیکھتے ہیں، برانڈڈ گاڑیاں ہیں اور ماڈلز آف گاڑیاں ہیں، ہم دیکھیں کتنی قسم کی گاڑیاں ہیں جو کہ یہ اسٹیٹس سمبل ہیں۔ تو یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھیے دیر از اے چانس کہ انسان جو ہے جب ایسی چیز کے اندر بیٹھے جو کہ بہت ہی کوئی خوبصورت ہو، بہت ہی یعنی کہ اعلیٰ ہو، تو کہیں اس میں وہ اترانا نہ شروع کر دے، کہیں وہ اس میں کہتے ہیں نا کہ
یعنی اس میں کوئی غرور اس کے اندر نہ آ جائے. لائک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بہت بڑی ایک اچھی گاڑی کے اندر بیٹھ کے جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ جناب سمجھتا ہے کہ اب جو لوگ جو ہیں مجھے زیادہ عزت دیں گے, یا لوگ ایسے لوگوں کو عزت دیں جو کہ ایک بڑی خوبصورت گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں ایز کمپیئر ٹو سمن جو کہ ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہا ہے, اس کو سمجھ لیں گے کہ یہ گھٹیا ہے. یہ چیز جو ہے نا انسان بہت امپورٹنٹ ہے. یہ قرآن جو ہمیں یہاں پہ چیز سمجھا رہا ہے. دیکھیے اہمیت اللہ کی نگاہ کے اندر یہ نہیں ہے کہ لوگ کس چیز پہ بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں. اہمیت جو اللہ کی نظر میں ہے کہ انسان جو ہے سفر کر کے جا کدھر رہا ہے, رائٹ. تو یہ جو ویلیوز ہیں نا, جو قدر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, وہ اس شخص کی نہیں ہے کہ جو اپنے پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھ کے لاس ویگس جا رہا ہے اور وہاں پہ وہ جوا کھیلنے کے لیے جا رہا ہے. اور ایکولی جو شخص جو ایک فجر کی نماز پڑھنے کے لیے موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, تو لوگ تو ہو سکتا ہے کہ جو جیٹ میں بیٹھ کے لاس ویگس جا رہا اس سے زیادہ متاثر ہو جائیں. اللہ ایسے لوگوں سے متاثر نہیں ہوتا. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ جو یہاں پہ میسیج ہے اس آیت کے اندر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ کنوینس جو ہے اس کو, یعنی کہ جس چیز پہ ہم بیٹھ کے جائیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو بی کانشیس کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کانشیس ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم حساب دیں گے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, and of course towards our رب we shall return, کہ الٹیمیٹلی تو سب جو ہے ایک ہی سفر ہے. وہ تو جو دنیا میں ہم کہیں سے کہیں جائیں, مگر آخر کا جو سفر ہے وہ تو اللہ کی طرف ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. They have assigned for him a portion of his slaves. Surely man is clearly ungrateful. کہ اللہ کے لوگوں نے جو ہیں وہ تو اللہ کے یعنی بہت سارے جس کو کہتے ہیں نا اس کے حصے جو ہیں وہ اسائن کر دیے ہیں اللہ کے لیے. یعنی کہ انسان نے کیا کیا کہ ایک انسان ہی کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ایک حصہ بنا کے بتا دیا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے یا کیا. یہ دس از نتھنگ بٹ شرک, یہ سوائے شرک کے اور کوئی چیز نہیں ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین. Is it that he has adopted daughters for those whom he has created and chosen for you having sons? تو یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. ایک پیراڈاکس تھا کہ اپنے لیے تو لوگ جو تھے بیٹوں کو پریفر کرتے تھے اور پھر اللہ کے لیے چن لیتے تھے بیٹیاں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. When one of them is given the good news of the birth of what which they attribute to the Rahman, his face turns black and he becomes choked with sorrow. تو یہ جاہلی سوسائٹی جو تھی اس زمانے کے اندر بھی ان کی ایک خصوصیت یہی تھی کہ وہ عورت کو جو تھے نا بہت ہی حقیر سمجھتے تھے, بہت ہی ڈیگریڈڈ سمجھتے تھے. دیکھیے یہ اس زمانے کی جاہلی سوسائٹی میں تو تھا. آج بھی آپ دیکھیں کہ یہی چیز ہے, عورت کا جو مقام ہے انسان نے, مرد نے کیا کر دیا. ہندوازم میں اگر آپ دیکھیں یا ویسٹ کے اندر دیکھیں, مغرب کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو عورت کی کتنی توہین کی ہے, کتنا ڈاؤن گریڈ ڈی گریڈ عورت کو کیا ہے, اور اس کو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک پروڈکٹ بنا دیا کہ چاہے وہ ٹوتھ پیسٹ ہو, بسکٹ ہو یا چوئنگم ہو, بیچنے کے لیے عورت ہی کی تصویر ہوتی ہے. دس از ہاؤ ویمن ہیو بین ڈیگریڈ. اسلام نے ان کو کتنا ایلیویٹ کیا, رائٹ. آئی تھنک دس از ویئر یو نیڈ ٹو سی دا ڈفرنس کہ کس قدر آنر دیا ہے اسلام نے ایک عورت کو. اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Is then one who is brought up in jewelry and which in contention is unable to make a clear speech. یہ قرآن کا فتویٰ نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا فتویٰ ہے جنہوں نے عورت کو بالکل نا جاہلی کنڈیشن کے اندر عورت کو ڈیگریڈ کیا تھا. یہ ان کی بات ہے جو قرآن یہاں کوٹ کر رہا ہے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. And they made angels who are the slaves of Rahman as female. Have they witnessed their creation? Their testimony will be recorded and they shall be questioned. تو جاہلی زمانے کے اندر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنایا جاتا تھا, اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کرسچینٹی کے اندر, عیسائیت کے اندر آج حضرت عیسیٰ کو ان کا بیٹا بنایا جاتا ہے. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. They say, had the Rahman so willed, we would not have worshipped them. They have no knowledge of that. They do nothing but make conjectures.
تو یہ بالکل ایک بیکار سی بحث ہے جو لوگ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں کہ اگر تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو پھر نہیں پوچھتے اپنے بتوں کو. تو یہ تو ایسی بحث ہے کہ وہ ایک چور جو ہے یا ایک قاتل جو ہے وہ یہ کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو میں تو قتل نہیں کرتا یا تو میں تو چوری نہیں کرتا, آئی ووڈ ہیو ناٹ ڈن اٹ. تو کبھی کبھی لوگ جو ہے نا اس چیز کے اندر بالکل کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کیا ہے اور اللہ کی رضا کیا ہے. واٹ از دی اپروول آف اللہ اینڈ پرمیشن آف اللہ. دیکھیے کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کائنات کے اندر ہوتی نہیں ہے اللہ کی اجازت کے بغیر. مگر کوئی ایک پتا جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. مگر یہ بات یہ نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر بھی ہو. تو یہ جب انسان کے اوپر آپ یہ اپلائی کرتے ہیں نا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک زبان دی ہے. اس زبان کا انسان غلط استعمال بھی کر سکتا ہے اور ایک اچھا استعمال بھی کر سکتا ہے. تو زبان کا خالق کون ہے؟ زبان کا خالق تو اللہ ہے. اللہ کی پرمیشن سے, اللہ کی اجازت سے یہ زبان بنائی گئی ہے نا. اب یہ چوائس ہے, اختیار ہے انسان کو ہاؤ ٹو یوز اٹ, کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کی ناراضگی کے لیے اس کو استعمال کرے. اللہ کسی کو بھی جو ہے نا فورس نہیں کرتا, طاقت سے فورس نہیں کرتا کہ وہ کوئی بھی اپنی چوائس جو ہے وہ یوز کریں. مگر اللہ کی اپروول انہی چیزوں کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں ہمیں بتا دیا. آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون, اور ہیو وی گیون دیم اے بک بفور دس اینڈ دے ور ایڈہیرنگ ٹو اٹ. تو کوئی جو بھی آج دنیا کے اندر یا ہمیشہ جب تک سے انسان بنا ہے جو بھی شرک ہو رہے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. میجر آپ دیکھیں کہ تحریف کر دی گئی تورات کے اندر اور انجیل کے اندر, پھر بھی آپ بھی آج بھی اگر تورات کو اور انجیل کو پڑھ کے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو شرک نہیں ملے گا. دیر بی نو شرک ان اٹ. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم مہتدون. Instead they say we have found our fathers on a certain way and we are on their footprints fully guided. تو دیکھیں یہ ہمیشہ یہ جو ہے نا جو بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں, انسان جب بھی گمراہ ہوا ہے اور اس سے پوچھا جائے تو کیا اس کے پاس کسی بھی چیز کی سپورٹ نہیں ہوتی کہ وہ کسی راستے پہ کیوں چل رہا ہے. تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھا, وہ تو یہی کام کیا کرتے تھے. وہ الزام جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد پہ چلا جاتا ہے. آج بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں, اور ہماری سوسائٹی مسلمانوں کے اندر بھی لوگوں کے بڑے بڑے ڈیوینٹ بیہیویئرز ہوتے ہیں, اور آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ آپ کیوں یہ کوئی چیز کر رہے ہیں, کوئی بدعت کر رہے ہیں, تو آپ دیکھ لیں گے کہ ان کا بھی یہی ایک رویہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو اپنا بلیم جو ہے وہ ڈال دیں گے اپنی جینز کے اوپر, یا کہہ دیں گے کہ بھئی یہ تو سوسائٹی کا یہی ٹرینڈ ہے. قرآن جو ہے نا انسان کے اوپر ایک پرسنل رسپانسبلٹی ڈال دیتا ہے کہ جو تم کرو گے تمہیں اس کا خود حساب دینا پڑے گا. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. Similarly, we did not send a warner to a town before you, but its affluent people said, we have found our fathers on a certain way, and certainly we are following their footsteps. تو کسی بھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی جگہ پہ کسی گاؤں میں اور کسی شہر کے اندر یا کسی قوم کے پاس کوئی ایک ڈرانے والا بھیجا, تو وہاں کے جو دولت مند لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پہ پایا اور ہم تو انہی کی پیروی کرتے ہیں. تو یہ مترفون جو ہے نا, یہ کھاتے پیتے لوگ جو ہیں, جو اثر انداز ہوتے ہیں, جو دولت مند ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر, جن کے پاس پاور ہوتی ہے, پوزیشن ہوتی ہے, مال و دولت ہوتا ہے, انفلوئنس ہوتا ہے, وہ جو ہیں سوسائٹی کے اندر ٹرینڈز کو سیٹ کرتے ہیں. مائنورٹی جو واسٹ میجورٹی لوگ جو ہوتے ہیں مائنورٹی کے اندر, وہ تو ان کا تو کوئی سوسائٹی پہ کنٹرول نہیں ہوتا, وہ تو جسٹ پیروی کر رہے ہوتے ہیں. مگر یہ اس مائنورٹی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس مائنورٹی کے جو لوگ جو اوپر ہوتے ہیں ان کو ہدایت دے دیں, ان کو ہدایت مل جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ پوری سوسائٹی جو ہے نا وہ اس کو ہدایت مل جائے گی. اور اگر یہ لوگ گمراہ ہو جائیں تو پوری سوسائٹی گمراہ ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں کے اوپر جن میں اللہ تعالیٰ نے جن پہ خاص ایک اپنی رحمت کی ہے, بڑی میسو رسپانسبلٹی, بڑی ذمہ داری ہے کہ دے نیڈ ٹو بی کیئرفل. اور قرآن انہی سے یہاں پہ مخاطب ہے, ڈائریکٹلی ایڈریسنگ دیز پیپل. قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا ان بما ارسلتم بہ کافرون. He said, even if I bring to you something better in guidance than that on which you found your fathers, they said, we totally disbelieve in what you are sent with.
تو جب ان لوگوں کی یاد دہانی کرائی گئی کہ بھئی یہ تم جو ان اسلامک جو یہاں پہ رسمیں کرتے ہو ان کو چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا نہیں بھئی ہم تو وہی کریں گے کہ جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا۔ آج آپ کسی مسلمان سے پوچھیں بھئی یہ سویم اور یہ 40ویں اور یہ قرآن خوانیاں اور یہ تمام جو چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں، کالے دھاگے اور تمام چیزیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کیا کرتے تھے، ہم نے تو ہمیشہ بچپن سے یہ جو ہے یہ تمام رسمیں دیکھی ہیں اپنے خاندان کے اندر۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ So we took a revenge from them. Now look how was the end of those who rejected. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دیکھ لو کہ ان جو جھگڑنے والے لوگ تھے جو تھے ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فائن اٹس یور فیونرل، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس یور فیونرل، تم ڈیسیشن لے لو تم نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔